بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونے والے پہلے قاتلانہ حملے کی، مسلمانوں کی طرف سے جو پہلا قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کا ذکر کیا تھا، اور وہ اس کے حوالے سے میں نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور اہل سنت کی کتابوں سے بہت سارے ریفرنسز بھی پیش کیے تھے۔ آج ہم دوسرے قاتلانہ حملے کی دوسری سازش کا ذکر کریں گے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ توبہ میں فرمایا ہے۔ سورہ توبہ، اب یہ سورہ توبہ جو قرآن مجید کا 9واں سورہ ہے اور پارہ نمبر 10 میں ہے، اس کا ترجمہ، اس کی آیت نمبر 74 میں ہے۔ یہ اس سازش کا انکشاف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ میں اس کا ترجمہ بھی میں مولانا اشرف علی تھانوی سے جو ترجمہ انہوں نے کر رکھا ہے البیان میں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی نے، جو کہ تبلیغی جماعت کے بڑے پسندیدہ مفسر اور مترجم مانے جاتے ہیں، اور جو دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے جو اس کی تفسیر لکھی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو پہلے میں ترجمہ پیش کرتا ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر 73۔ وہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلانی بات نہیں کہی، حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی تھی اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے تھے، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی، اور یہ انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے رزق کی خداوندی سے مالدار کر دیا، سو اگر توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں دردناک سزا دے گا۔ میں دوبارہ اس آیت کو پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیں۔ وہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہیں، جمع کا صیغہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ وہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلانی بات نہیں کہی، یعنی کوئی ایسی بات ہے جو انہوں نے کی ہے اور جس کے بارے میں وہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی ہے، حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی تھی، یعنی جو بات انہوں نے کی ہے وہ کفر کی بات ہے، اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ کفروا بعد اسلامہم، اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے، یعنی پہلے وہ مسلمان تھے۔ اب رسول اللہ کے زمانے میں جو مسلمان تھے وہ یقیناً صحابہ تھے، وہ کافر ہو گئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی، یعنی انہوں نے ارادہ کیا تھا اور وہ نہ کر نہیں سکے، اس پر وہ اپنے ارادے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا ان کے، اور انہوں نے یہ صرف اس بات کا بدلہ دیا کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے رزق کی خداوندی سے مالدار کر دیا تھا، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے ان کو مالدار کیا تھا۔ یہ پہلے بہت غریب تھے، مسکین تھے، قسم پرسی کے حالت میں تھے، اللہ اور اس کے رسول نے ان کو رزق دیا، مالدار کیا ان کو، اور اس کا بدلہ وہ یہ دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، کفر کی بات کر رہے ہیں، اسلام لانے کے بعد کافر ہو رہے ہیں، یعنی احسان فراموشی یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سو اگر توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک سزا دے گا۔ اب اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو بہتر ہے ان کے لیے، ورنہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھ رہے ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، وہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلانی بات، مثلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں، نہیں کہی، حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے باب میں گفتگو کرنے کا کفر ہونا ظاہر ہے، یعنی جو رسول اللہ کے قتل کی سازش کر رہا ہے، ان کے قتل کی باتیں کر رہا ہے، تو وہ کافر تو ہو گیا ہے، وہ ڈیفینیٹلی وہ کافر ہو گیا، اور وہ یہ بات کہہ کر اپنے اسلامی ظاہری کے بعد بھی ظاہر میں بھی کافر ہو گئے ہیں۔ پہلے دل میں تو وہ کافر تھے،
لیکن جب انہوں نے یہ بات اپنے منہ سے نکال دی ہے تو اب وہ ظاہر میں بھی کافر ہو گئے، وہ اپنے ہی مجمع میں صحیح، جس کی خبر مسلمانوں کو بھی ہو گئی، اور اس سے عام طور پر کفر کھل گیا، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا، مگر ناکام رہے۔ یعنی وہ ارادہ کیا تھا ان کا؟ رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ تھا، مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ اور یہ انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے رزق کی خداوندی سے مالدار کر دیا، اس احسان کا بدلہ ان کے نزدیک یہی ہوگا کہ برائی کریں۔ سو اگر اس کے بعد وہ توبہ کریں تو ان کے لیے دونوں جہان میں بہتر ہے اور نافع ہوگا۔ چنانچہ جلاس کی توبہ کی توفیق ہو گئی، چنانچہ جلاس کو توبہ کی توفیق ہو گئی، یعنی جلاس نامی کوئی صحابی تھا جو اس سازش میں ملوث تھا رسول اللہ کو قتل کرنے کی، اور اس نے توبہ کر لی اور اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی۔ اور اگر توبہ سے روگردانی اور کفر و نفاق ہی پہ جمے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں عذاب دے گا۔ تو اب اس کے یہ پتہ چلا کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے، اس کا ذکر تو میں آگے چل کے کروں گا کہ یہ کتنے لوگ تھے، ان میں سے ایک جلاس جو تھا اسے توبہ کی توفیق ہو گئی، اس نے توبہ کر لی، اور اس نے آ کے، اور یہ جلاس ہی تھا جس نے ان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، ان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ کون کون اس سازش میں ملوث تھا، کون کون کیا کیا کرنا چاہتا تھا، اس نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ کیا کرنا چاہتے تھے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے صحیح مسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں کیا ہے کہ یہ صحیح مسلم جلد نمبر 3، کتاب الصفات المنافقین، حدیث نمبر 7035، حدیث میں ہے کہ حضرت قیس سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمار سے کہا کہ آپ اپنے اس عمل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو آپ نے حضرت علی کے معاملے میں اختیار کیا، یعنی ان کا ساتھ دیا؟ کیا وہ تمہاری اپنی رائے تھی جسے تم نے اختیار کیا، یا کوئی ایسی چیز تھی جس کا وعدہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ہم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں لیا تھا جس کا وعدہ آپ نے تمام لوگوں سے نہ لیا ہو، لیکن حذیفہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خبر دی کہ نبی کریم نے فرمایا، میرے صحابہ کی طرف منسوب لوگوں میں سے، میرے صحابہ کی طرف منسوب لوگوں میں سے 12 آدمی منافق ہیں، ان میں سے 8 آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ یعنی جیسے یہ ناممکن اور محال ہے، ایسے ہی ان کا جنت میں داخل ہونا محال ہے۔ آگ کا شعلہ ان میں سے 8 کے لیے کافی ہوگا، اور 4 کے بارے میں مجھے یاد نہیں رہا کہ شعبہ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ان 4 میں سے یہ جو 12 لوگوں کے بارے میں یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں 12 لوگ جو ہے وہ منافق ہیں، 12 منافقین ہیں، اور یہ صحابہ میں ہے۔ اچھا، اب اسی آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی نے تفسیر در منصور میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 3، سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 کی تفسیر، صفحہ نمبر 786 اور 787۔ ان ساری چیزوں کی جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی پکچر بھی انشاءاللہ بنا کے میں آپ کو بھجواتا ہوں۔ علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی لکھتے ہیں کہ امام بہقی نے دلائل میں حضرت عروہ سے یہ قول بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ طیبہ کی طرف لوٹے، یہاں تک کہ جب راستہ طے کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض نے آپ کے ساتھ مکر اور دھوکہ کیا، اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ وہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی گھاٹی سے نیچے پھینک دیں گے۔ پس جب وہ عقبہ میں پہنچے تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنی سواریوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلائیں۔ سو جب رسول اللہ ان کے پاس پہنچے تو ان کے مخبر نے خبر دی، تو آپ نے اعلان کیا کہ تم میں سے جو چاہے وہ بطن وادی میں چلے، کیونکہ وہ تمہارے لیے وسیع اور آسان ہے۔ رسول اللہ نے عقبہ کا راستہ اختیار کیا،
لوگ بطن کی راہ پر چلے، سوائے اس گروہ کے جس نے رسول اللہ کے خلاف مکر و فریب اور دھوکے کا قصد کیا تھا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تو وہ تیار ہو گئے اور انہوں نے اپنے ناک منہ لپیٹ لیے، حالانکہ وہ امر عظیم کا قصد کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں۔ پس حضرت عمار کو حکم دیا کہ وہ ناقے کی لگام پکڑ لیں، اور حضرت حذیفہ کو حکم دیا کہ وہ اسے پیچھے سے ہانکیں۔ پس حضرت عمار کو حکم دیا کہ وہ ناگے کی لگام پکڑ لیں، اور حضرت حذیفہ کو حکم دیا کہ وہ اسے پیچھے سے ہانکیں۔ پس اسی دوران کہ وہ چل رہے تھے، اچانک انہوں نے پیچھے سے قوم کے دوڑنے کی آواز سنی۔ وہ آپ کے قریب آ چکے تھے۔ رسول اللہ غضبناک ہو گئے۔ آپ نے حضرت حذیفہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ انہیں واپس لوٹا دو۔ حضرت حذیفہ نے رسول اللہ کا غضب ملاحظہ کیا تو فوراً واپس لوٹے، اور آپ کے پاس عصا بھی تھا جس کا سر اوپر سے مڑا ہوا تھا، یعنی کنڈا۔ پس آپ ان کی سواریوں کے چہروں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں عصا کے ساتھ مارا، اور آپ نے اس قوم کو اس حال میں دیکھا کہ وہ ناک منہ لپیٹے ہوئے تھے، وہ پہچانے نہیں جا سکتے تھے۔ آپ نے صرف مسافر کے فعل کا ذکر کیا تو جو ہی انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رعب طاری کر دیا۔ انہیں یہ گمان ہونے لگا کہ ان کی تدبیر ان پر ظاہر ہو گئی ہے، پس وہ انتہائی تیزی سے چلے یہاں تک کہ لوگوں میں گھل مل گئے۔ حضرت حذیفہ واپس آ کر رسول اللہ سے جا ملے، چنانچہ جو ہی وہ آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، سواری کو ضرب لگاؤ، اور عمار تم تیزی سے چلو۔ پس وہ تیز چلتے گئے یہاں تک کہ وہ اوپر کے راستے سے ہموار جگہ پر آ گئے اور گھاٹی سے نکل کر لوگوں کا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت حضور نبی کریم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا، اے حذیفہ، کیا تو نے اس گروہ میں سے کسی کو پہچانا ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے فلاں فلاں کی سواری پہچانی ہے، فلاں فلاں۔ اب یہ اردو ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ عربی متن میں فلاں فلاں کی جگہ پر اس کا اور اس کا نام بھی ہو، پہلے اور دوسرے کا نام بھی ہو، لیکن جو مترجم نے ان کے ناموں کی جگہ پر فلاں فلاں کی سواری پہچانی ہے۔ اور عرض کی کہ رات کی تاریکی تھی جو انہیں ڈھانپے ہوئی تھی، اور وہ بھی ناک منہ لپیٹے ہوئے تھے۔ پس حضور نبی مکرم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ان کا کام کیا تھا اور وہ کیا ارادہ رکھتے تھے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں، قسم بخدا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، بے شک انہوں نے یہ تدبیر کی تھی کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے یہاں تک کہ جب میں گھاٹی میں آؤں گا تو وہ مجھے وہاں سے نیچے گرا دیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ان کے بارے میں حکم ارشاد نہیں فرمائیں گے کہ ہم ان کی گردنیں مار دیں، یعنی ہم ان کو قتل کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ لوگ آپس میں گفتگو کریں اور کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے بارے میں طاقت کا استعمال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ان کے نام بھی بتا دیے، ان دونوں کو یعنی عمار اور حذیفہ کو ان کے نام بھی بتا دیے، اور فرمایا وہ انہیں مخفی اور چھپا کر رکھے۔ یہ وہ پوری روایت ہے کہ جو انہوں نے علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی نے بیان کیے، میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ عقبہ کی پہاڑی کے اوپر آ گئے تھے۔ رسول اللہ عقبہ کی پہاڑی سے جا رہے تھے، انہوں نے چاہا کہ رسول اللہ کو اس پہاڑی میں سے گرا دیں نیچے کی طرف اور وہ شہید ہو جائیں، اور ہم یہ کہہ دیں گے کہ جی یہ تو ایک حادثہ تھا، حادثاتی موت ہو گئی ہے۔ اور یہ کون تھے اس کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ حضرت یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ میں سے تھے، یہ صحابہ میں سے تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی ہے۔ اور آپ رسول اللہ کی کرم نوازی دیکھیں کہ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ رسول اکرم کے خلاف قتل کی سازش کر رہے ہیں، رسول اکرم نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو قتل کروں، کیونکہ لوگ یہ باتیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔
یہ میں نے تفسیر سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ہم تاریخ کی طرف آتے ہیں۔ تاریخ میں علامہ ابن کثیر کی جو کتاب ہے تاریخ ابن کثیر، جس کا اصل نام البدایہ والنہایہ ہے، اس کی جلد نمبر 5 جو کہ شائع ہوئی ہے نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی سے، اس کی جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 40 اور 41 کے اوپر اسی واقعے کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے قرآن کی آیت پیش کی اور اس کی تفسیر، صحیح مسلم کی حدیث پیش کی، اس کے بعد تفسیر در منصور جو دیوبندی بریلوی کے درمیان متفقہ طور پہ بہت معتبر مانی جاتی ہے، اس میں سے یہ اس آیت کی تفسیر پیش کی۔ اب ایک تاریخ سے بھی، اور یہ تاریخ بھی عماد الدین ابن کثیر کی ہے، جسے دیوبندی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، وہابی دیوبندی بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ بنو امیہ کے بڑے حامیوں میں سے تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے نا پوری انہوں نے بیان کی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقے کی مہار پکڑے اسے آگے آگے چلا رہا تھا، اور حضرت عمار ناقے کے پیچھے سے ہانک رہے تھے، یا میں پیچھے سے ہانک رہا تھا اور حضرت عمار اسے آگے سے چلا رہے تھے، حتیٰ کہ جب ہم گھاٹی میں پہنچے تو 12 آدمیوں نے اس گھاٹی میں آپ کو روکا۔ 12 آدمیوں نے، انہی 12 آدمیوں کا ذکر صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ پس میں نے رسول کریم کو آگاہ کیا تو آپ نے انہیں للکارا تو وہ پشت دے کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ نے ہم سے فرمایا، کیا تم لوگوں نے پہچان لیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے انہیں نہیں پہچانا، کیونکہ وہ ٹھاٹے باندھے ہوئے تھے۔ ٹھاٹے سے مراد ہوتا ہے سر اور منہ کو لپیٹا ہوا تھا انہوں نے، لیکن ہم نے سواریوں کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ قیامت تک منافق رہیں گے، یہ لوگ قیامت تک منافق رہیں گے، اور کیا تم ان کے ارادے کو جانتے ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے گھاٹی میں اللہ کے رسول کے ساتھ ٹکرانے اور وہاں سے اسے گرانے کا ارادہ کیا تھا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ان کے قبیلوں کی طرف پیغام نہیں بھیجیں گے تاکہ ہر قوم اپنے ساتھی کا سر کو آپ کے پاس بھیج دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں پسند نہیں کرتا کہ عرب آپس میں یہ بات کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے قاتل ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو ان پر غلبہ دے گا آپ ان کے قتل کی طرف متوجہ ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ، ان پر دبیلا دے مار۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دبیلا کیا ہے؟ فرمایا، وہ آگ کا شعلہ ہے، جو ان میں سے کسی کے دل کی رگ پر پڑے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور صحیح مسلم میں شعبہ کے طریق سے ان قتادہ ان ابی نصرہ ان قیس ان عبادہ بیان ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار سے کہا کہ کیا تم نے حضرت علی کے بارے میں اپنے اس فعل کو دیکھا ہے؟ کیا یہ تمہاری رائے ہے یا رسول اللہ نے تمہیں کوئی وصیت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ نے ہمیں کوئی وصیت نہیں کی، اور نہ ہی آپ نے دوسرے تمام لوگوں کو کوئی وصیت کی ہے، لیکن حضرت حذیفہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ بات بتائی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، ان میں سے 8 اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ اور قتادہ کے ایک اور طریق کی روایت ہے کہ میری امت میں 12 منافق ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل نہ ہو جائے۔ ان میں سے 8 کو دبیلا کافی ہو جائے گا، اور آگ کا چراغ ہے جو ان کے کندھوں کے درمیان ظاہر ہوگا اور ان کے سینوں سے پھوٹ نکلے گا۔ حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ سے روایت کی کہ وہ 12 یا 15 آدمی تھے، اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان میں سے 12 آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دنیاوی زندگی میں جس روز گواہ کھڑے ہوں گے۔ بن جمی نے ہمیں ابن طفیل سے خبر دی کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے تشریف لائے تو آپ نے منادی کو حکم دیا، تو اس نے اعلان کیا کہ رسول اللہ گھاٹی کو پکڑے ہوئے ہیں، پس اسے کوئی نہ پکڑے۔ اس اثنا میں حضرت حذیفہ رسول کریم کے آگے چل رہے تھے اور حضرت عمار پیچھے چل رہے تھے کہ ٹھاٹے باندھے ہوئے اونٹوں پر سوار ایک گروہ آ گیا، پس وہ حضرت عمار پر پل پڑے، اور وہ حضرت رسول کریم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور حضرت عمار اونٹوں کے چہرے پر مارنے لگے۔ رسول کریم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا، قد قد، حتیٰ کہ رسول اللہ وادی میں اتر گئے۔ پس جب آپ اترے اور عام اونٹوں کو پہچان لیا
پس جب آپ اترے اور حضرت عمار واپس آئے تو آپ نے فرمایا اے عمار کیا آپ نے لوگوں کو پہچان لیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے عام اونٹوں کو پہچان لیا جبکہ لوگ ٹھاٹے باندھے ہوئے تھے، یعنی منہ ناک منہ لپیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کا ارادہ تھا کہ اللہ کے رسول کو لے جا کر پھینک دیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عمار نے حضرت نبی کریم کے اصحاب میں سے ایک آدمی سے سرگوشی کی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہارے علم میں گھاٹی والے کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 14 آدمی تھے۔ اس نے کہا کہ اگر میں بھی ان میں شامل ہوں تو وہ 15 تھے۔ یہ جو آدمی ہے نا، یہ وہ جلاس ہے جس کا ذکر مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ان میں 3 آدمیوں نے رسول اللہ سے عذر کیا تھا کہ ہم نے رسول اللہ کی منادی کو نہیں سنا تھا اور نہ ہی ہمیں ان لوگوں کے ارادے کا علم تھا۔ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان میں 12 آدمی اللہ اور اللہ کے رسول سے دنیاوی زندگی میں اور جس روز گواہ کھڑے ہوں گے تک لڑتے رہیں گے۔ یعنی ان میں یہ ٹوٹل ویسے 15 آدمی تھے۔ جلاس نے جو ہے نا وہ توبہ کر لی تھی، باقی 2 آدمیوں نے یہ عذر پیش کیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا سازش کی جا رہی ہے، لیکن 12 جو تھے وہ پکے پکے منافق تھے۔ یہ ابن کثیر کی تفسیر سے میں نے پیش کیا۔ ان دونوں نے نام نہیں بتائے۔ یہ جتنے بھی اب تک میں نے پیش کیا نا، مولانا اشرف علی تھانوی نے صرف جلاس کا نام لیا ہے کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی، باقی لوگوں کا نام اس نے نہیں بتایا۔ مسلم میں، صحیح مسلم میں بھی لوگوں کے نام نہیں ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے ان منافقین کے نام نہیں بتائے۔ تاریخ ابن کثیر میں منافقین کے نام نہیں بتائے گئے کہ وہ 12-14 منافق تھے کون۔ اب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مولانا مقبول دہلوی کی تفسیر مقبول۔ تفسیر مقبول کے ضمیمے میں صفحہ نمبر 851 کے اوپر جو روایت لکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پھر یہی لوگ گھاٹی میں جناب رسول خدا کے قتل کے ارادے سے گھات میں جا بیٹھے۔ یہی لوگ یعنی وہ جنہوں نے پہلے سازش کی، کسی جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے، بعض روایتوں میں کہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر انہوں نے یہ سازش کی تھی کہ ہم رسول اللہ کو قتل کریں گے، اور پھر یہی لوگ گھاٹی میں جناب رسول خدا کے قتل کے ارادے سے گھات میں جا بیٹھے تھے، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ علامہ ابن بابیہ القمی نے باسناد خود حضرت حذیفہ بن الیمان سے روایت کی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو بھڑکانا چاہا، وہ مندرجہ ذیل 14 آدمی تھے۔ ابو البشر یعنی ابو بکر، ابو الدارس یعنی عمر، ابو المعارف یعنی عثمان ابن عفان، طلحہ، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، ابو الاوار، مغیرہ، سالم جو کہ حضرت ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام تھا، خالد ابن ولید، عمر ابن عاص، موسیٰ اشعری، عبد الرحمن ابن عوف۔ انہی کے بارے میں خدا فرماتا ہے، پھر آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا تھا۔ تو یہ 14 لوگ جن کے نام میں نے بتائے ہیں، تفسیر مقبول سے علامہ مقبول دہلوی نے ان کے بارے میں لکھا ہے، اور کسی کتاب میں شاید نام میری نظر سے نہیں گزرا، ہو سکتا ہے کہ اور کتابوں میں بھی ہوں ان کے نام، لیکن ان کے نام جو تھے میں دوبارہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ روایت دوبارہ غور سے سن لیں۔ پھر یہی لوگ گھاٹی میں جا کے جناب رسول خدا کے قتل کے ارادے سے گھات میں جا بیٹھے، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ علامہ ابن بابیہ نے باسناد خود حضرت حذیفہ بن الیمان سے روایت کی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو بھڑکانا چاہا، وہ مندرجہ ذیل 14 آدمی تھے۔ ابو البشر یہ کنیت ہے ابو بکر کی، ابو الدادسی یہ کنیت ہے عمر کی، ابو المعارف یہ کنیت ہے عثمان ابن عفان کی، طلحہ، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، ابو الاوار، مغیرہ، سالم جو کہ ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام ہے، خالد بن ولید،
عامر بن العاص، موسیٰ اشعری، عبد الرحمن بن عوف، انہی کے بارے میں خدا فرماتا ہے۔ اور یہ وہ 14 نام ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ان میں سے 2 نے یہ عذر پیش کیا کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا سازش ہونے جا رہی ہے، اس لیے ہم اس میں شریک نہیں ہیں۔ جلاس نے توبہ کر لی تھی، باقی 12 جو تھے وہ تا قیامت منافق رہے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا میں بھی عذاب کر رہا ہے، اور قیامت میں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا۔ یہ وہ دوسری سازش تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی، جس میں ناکام رہے۔ اور اس کے ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ وحی کا نزول جاری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا، اور پھر ایک روب بھی جمایا۔ بعض روایتوں میں یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب یہ لوگ آئے ہیں نا پہاڑ کے اوپر، رات کا وقت تھا نا، اندھیرا تھا تو نظر نہیں آ رہا تھا، انہوں نے منہ ویسے لپیٹے ہوئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے بجلی چمکائی ہے، یعنی بادل نہیں تھے، بغیر بادل کے زوردار بجلی چمکی ہے جس سے روشنی ہو گئے۔ یہ لوگ گھبرا گئے کہ بغیر بادلوں کی بجلی کا چمکنا۔ اور پھر رسول خدا نے جناب حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ ان کو مارو۔ تو حذیفہ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اور وہ آگے سے مڑا ہوا تھا، اور اس کے آگے جو ہے نا وہ خنجر سا لگا ہوا تھا۔ تو حذیفہ جو ہے نا وہ ان کے اوپر لپکے اور ان کے جانوروں کو، ان کے اونٹوں کو مارا ہے، تو وہ اونٹ یہ لوگ پھر وہاں سے بھاگ گئے، یہ سارے کے سارے وہاں سے بھاگ گئے، اور ان کی سازش ناکام ہو گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ ان کا ناکام ہو گیا تھا۔ تو یہ وہ دوسری سازش تھی جو رسول اکرم کو، اس کو واقعہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ساری تاریخوں میں، تفسیروں میں مل جاتا ہے، میں نے اختصار کے مد نظر رکھتے ہوئے ایک تفسیر اور ایک تاریخ سے اور ایک حدیث کی کتاب سے پیش کیا ہے۔ ویسے تو بہت ساروں سے پیش کرتا تو بہت وائس نوٹ بہت طویل ہو جاتا تھا، باقی انشاءاللہ بعد میں۔